14 اگست 1947 کو پاکستان کی آزادی کی صبح تھی اور لاہور میں ایک تاریخی لمحہ وقوع پذیر ہوا۔ آزادی کے جشن میں شامل ہونے کے لیے ایک ٹرین لاہور پہنچی جس کی آواز سن کر تمام لوگ خوش ہو گئے، لیکن اس خوشی کے لمحے میں ایک دل دہلا دینے والی حقیقت بھی تھی۔ یہ ٹرین جو آزادی کی علامت سمجھی جا رہی تھی، خون ریز ہجرت کے دوران ایک دل شکن واقعہ کا گواہ بنا۔ اس میں تمام مسافر جو اپنی نئی آزادی ریاست کی طرف بڑھ رہے تھے، دہشت گردوں کے حملے کا نشانہ بن گئے۔ مگر افسوس، کبھی آپ نے اس لمحے کے بارے میں سوچا؟ کبھی آپ نے سوچا کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں آزادی دلانے کے لیے کتنی قربانیاں دیں؟ 14 اگست کے دن کیا ہم صرف جشن مناتے ہیں یا واقعی دل سے سمجھتے ہیں کہ اس آزادی کی قیمت کیا ہے؟ کیا ہم آزادی کا صحیح مطلب سمجھتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا دوست حافظ قاضی انوار احمد جیلانی آپ کو اپنے چینل فرض آف فیتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو وطن سے محبت ایمان کا جزو ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج 14 اگست 2024 ہے۔ الحمدللہ ٹوڈے پاکستان از سیلیبریٹنگ 77 انڈیپینڈنس ڈے۔ 14 اگست پاکستان کے لوگوں کے لیے ایک انتہائی اہم دن ہے، کیونکہ یہ دن ہماری آزادی، خود مختاری اور قومی تشخص کا مظہر ہے۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک آزاد ریاست کے طور پر ابھرا، جو مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کا خواب تھا۔ اس دن کا جشن ہر پاکستانی کے دل میں وطن سے محبت اور آزادی کی قدروں کو اجاگر کرتا ہے۔ اس دن کی اہمیت صرف تاریخی نہیں بلکہ جذباتی بھی ہے۔ یہ دن ہمیں ان تمام قربانیوں کی یاد دلاتا ہے جو ہمارے آباء و اجداد نے ایک آزاد وطن کے حصول کے لیے دی۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور دیگر مسلم رہنماؤں کی قیادت میں مسلمانوں نے بر صغیر میں اپنے حقوق اور آزادی کے لیے جدید اور طویل جدوجہد کی، جس کا ثمر ہمیں 14 اگست کی صورت میں ملا۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم نے ایک آزاد وطن کے لیے کتنی قربانیاں دی اور یہ کتنی قربانیوں کے بعد ہمیں ایک آزاد وطن حاصل ہوا، اور اس کی حفاظت اور ترقی ہماری ذمہ داری ہے۔ سسٹم سے لاکھ اختلافات صحیح، لیکن یہ اختلافات کسی بھی صورت میں وطن سے محبت کو کم نہیں کر سکتے، بلکہ نظام سے اختلاف کرنا بھی دراصل وطن سے محبت کی نشانی ہے، کیونکہ ایک محب وطن شخص صرف اسی وقت اختلاف کرتا ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ اس کا ملک کسی غلط سمت میں جا رہا ہے۔ وہ اپنے اختلافات کا اظہار کرتا ہے تاکہ ملک بہتر ہو، انصاف اور خوشحالی کی راہیں ہموار ہوں۔ اسلام ایک جامع دین ہے جو زندگی کے ہر پہلو پر ہماری رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ وطن سے محبت بھی اسلام کی ان تعلیمات میں شامل ہے جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس کا عملی نمونہ ہمیں واضح طور پر نظر آتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمیں وطن سے محبت کے کئی واقعات ملتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو چھوڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مکہ، تو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اگر تیری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں کبھی تجھے نہ چھوڑتا۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ملک سے محبت کریں اور اس کی بہتری کے لیے ہمیشہ کوشاں رہیں۔ 2024 کے موقع پر میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آئیے مل کر اپنے ملک کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں، سسٹم بدلنے کی کوشش کریں، اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ خود محنت اور کوشش کر کے اس سسٹم کا حصہ بنیں گے، تبھی آپ اس کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کی قوت نہیں رکھتے تو براہ کرم اپنے آپ کو بدلیے، اور اگر ہم انفرادی طور پر بھی اپنی ذات کی درستگی کرنے لگیں اور ایز اے پرسن، ایز اے مسلم اینڈ ایز اے سٹیزن آف پاکستان یہ ٹھان لیں کہ ہم اپنے آپ کو بدلنا ہے، کہ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنی سوچ کو پازیٹیو کرنا ہے،
सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के बजाय अपने मुल्क की बेहतरी का सोचना है एंड कम्युनिटी बेस्ड काम करने हैं, तो यकीन जानिए कि ये एक इनकलाब बर्पा करेगा। हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना बल्कि माशरे का सोचना है। हमने हर उस काम से अपने आप को बचाना है जो मुल्क की तरक्की में रुकावट का बायस बने। हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए ज़्यादा नफ़ा बख्श है। अपने लिए तो हर कोई जीता है, मज़ा तो तब है ना जब इंसान दूसरे के लिए जिए, दूसरों के दुख दर्द में शरीक हो, दूसरों के गम बांटे। और अगर हम ऐसा करना शुरू कर दें तो माशरा खुद ब खुद तरक्की की राह पर गमजन हो जाएगा। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करो। ज़रूरत इस अमर की है कि हर फर्द अपनी दुरुस्तगी करने की कोशिश करे और अपने आप को हर उस छोटे से छोटे अमल से भी बचाए जो मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट का बायस बनते हैं। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का